بیٹیاں آپ کی جوان ہوئیں اور آپ نے ان کی شادیاں بھی کی، اور حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حسن سلوک بھی کرتے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس آتے تو بندے کو اپنے گھر پہنچنے کے لیے بےتابی ہوتی ہے، لیکن آپ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ ان کی خبر گیری کے لیے جایا کرتے تھے، اور بہت کم کوئی ایسا سفر ہوگا کہ آپ جو ہے وہ حضرت فاطمہ سے پہلے اپنے گھر چلے گئے، ایسی مثال نہیں ملتی، صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آرام کے معاملے میں بھی خیال رکھا کرتے تھے، لیکن آرام کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ آرام بھی ایسا ان کو میں دوں کہ وہ دنیا میں بھی راحت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ اس میں اگر وقت ہو تو ایک واقعہ پیش کر دوں۔ جہاں تک معاملات کو نمٹانے کا تعلق ہے وہ بھی میں بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں کتنی آپ کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ چھوٹی موٹی اگر تلخی ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے اس میں کیا کردار ادا کیا۔ آپ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر گئے دوپہر کے وقت، تو فرمایا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، میرے اور ان کے درمیان تھوڑی سی تلخی سی ہو گئی تھی، تو وہ غصے سے خاموشی کے ساتھ گھر سے نکل گئے اور وہ مسجد میں چلے گئے تھے۔ اور یہی بہترین جو ہے نا انداز ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کہ وہ اس وقت سائٹ پہ ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں جا کے سو گئے۔ آپ نے لوگوں سے کہا انہیں تلاش کرو وہ کدھر ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ مسجد میں ہیں۔ آپ بھاگم بھاگ وہاں پہنچے اور حضرت علی سو رہے تھے، اور ان کی جو چادر تھی نا وہ ان کے جسم سے ہٹی ہوئی تھی، اور تھوڑے سے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ مٹی آپ صاف کرنے لگے، اور اس وقت فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، او ابو تراب اٹھو۔ یہ پیار والا جو ہے نا ایسا لقب تھا، یہ کنیت بن گئی۔ تو پھر آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ میں کیا تلخی ہوئی ہے، پتہ تھا کہ یہ معمولی ہوئی ہوگی، بس ان کو ملانا ضروری ہے، اور ان کو گھر لے گئے۔ تو یہ تھا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ حکمت عملی تھی۔ جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا احساس تھا آپ کو کہ بچیوں کو گھر میں جو ہے وہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، اپنے خامدوں سے کیا سلوک کرنا ہے، گھر والوں کے ساتھ سسرال میں کیسا رہنا ہے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی ظاہر ہے معاش کے لیے باہر جو ہے وہ مزدوری میں پانی کا ڈول جو ہے سینچتا رہتا ہوں، حتیٰ کہ میرے سینے میں اب درد ہونے شروع ہو گئی ہے، اتنا یعنی میں تھکتا ہوں، اور اسی طرح تمہارا بھی حال ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ میرے ہاتھ میں یہ جو ہے نا وہ چھالے پڑے ہوئے ہیں چکی پیسنے کی وجہ سے۔ تو فرمانے لگے کہ آپ کے ابا کے پاس کچھ غلام ہیں، تو آپ اگر جائیں اور انہیں اپنی مجبوری بتائیں ہم دونوں کی، تو ہمیں اگر ایک غلام مل جائے گھر کے بھی کاموں میں آسانی ہو جائے گی، اور باہر کے معاملات میں بھی ہم دونوں کی طرح زندگی بہتر ہو جائے گی۔ وہ گئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو سلام کیا، اور بعض روایات میں تو یہ ہے کہ آپ گھر میں نہیں تھے اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنا مدعا بیان کر کے آئیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی موجود تھے، اور جب پوچھا کہ بیٹا کس لیے آئی ہو، تو کہنے لگی بس سلام کرنے آئی تھی، ملنے آئی تھی، آپ کو دیکھنے آئی تھی، یعنی وہ شرما گئیں۔ حضرت علی انتظار میں تھے کہ جب سیدہ فاطمہ آئیں گی تو آپ کے ساتھ خادم بھی ہوگا۔ تو چنانچہ آپ نے جب گھر گئیں اکیلی تھیں، پوچھا تو کہا کہ مجھے شرم آ گئی تھی۔ تو دونوں آ گئے اور آ کے حضرت علی نے وہی بات کی جو میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا کہ میں تمہیں غلام دے دوں، جبکہ صفہ والوں کی حالت یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے ان کے پیٹ جو ہے وہ سیدھے نہیں ہو پا رہے، میں تمہیں غلام نہیں دوں گا، میں ان کو بیچوں گا، اور ان کی قیمت سے میں یہ صفہ والے یہ جو غریب و فقراء مساکین ہیں ان کی ضرورتیں پوری کروں گا۔ پھر رات کو آپ گھر گئے، وہ آرام کے لیے لیٹ چکے تھے، اور آرام کے لیے جس بستر پہ لیٹے تھے اس کی کیفیت کیا تھی، نیچے بھی ایک چادر صرف بچھی ہوئی ہے، اور اوپر جو چادر اوڑھی ہوئی ہے وہ اتنی چھوٹی ہے کہ اگر پاؤں کی طرف کرتے ہیں تو سر جو ہے ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا استقبال کرنے کے لیے اٹھے، اللہ کے نبی علیہ السلام جو رحمت للعالمین تھے، آپ نے فرمایا نہیں بیٹھے رہو، لیٹے رہو تم، اور ان کے درمیان جا کے بیٹھ گئے، اور آپ نے پھر فرمایا کیا میں تمہیں خادم اور نوکر سے بہتر چیز نہ دوں؟ تو پھر وہ تسبیحات بتائیں۔ فرمایا کہ جب سونے لگو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھا کرو، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہت بہتر ہے۔ تو بہتر کا مطلب یہی تھا کہ یہ تمہاری زندگی کو آسودہ بھی کر دے گا، اور اس سے تمہیں اللہ برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ بہتر نصیب فرمائیں گے۔